بسم اللہ الرحمن الرحیم 14 چینل کی طرف سے میں ہوں چمن علی خان۔ حضرت حوا علیہ السلام کی تخلیق کے حوالے سے مکتب اہل بیت کا نقطہ نظر کیا ہے وہ میں آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں، لیکن اس سے پہلے آپ تمام حضرات سے اپیل ہے 14 چینل کو سبسکرائب کر کے، لائک کر کے اور شیئر کر کے ممنون فرمائیں۔ سورہ نساء کی پہلی آیت میں ارشاد پروردگار ہو رہا ہے، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، اے لوگو ڈرو اپنے رب سے جس نے تمہیں پیدا کیا ایک نفس سے، وخلق منہا زوجہا، اور اس سے اس کی عورت کو پیدا کیا۔ یہ سورہ نساء کی پہلی آیت کا کچھ حصہ اور اس کا ترجمہ میں نے آپ کے سامنے پیش کیا۔ اسی آیت کے متن سے استدلال کرتے ہوئے اہل اسلام کی ایک بہت بڑی تعداد کا یہ کہنا ہے کہ چونکہ اللہ نے اس میں یہ فرمایا ہے کہ اس نے ہمیں ایک نفس سے پیدا کیا، وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا، اور اسی نفس سے ہی اس کی زوجہ کو پیدا کیا، یعنی جناب حوا کو، تو اس لیے یہاں یہ مراد لیا جائے گا کہ العیاذ باللہ کہ حضرت حوا کی تخلیق حضرت آدم علیہ السلام سے ہی ہوئی ہے۔ اور جیسا کہ ان اہل اسلام کی ایسی بہت بڑی تعداد کا یہ ماننا ہے کہ اللہ نے حضرت حوا کو حضرت آدم علیہ السلام کی پسلی سے پیدا کیا۔ بہرکیف یہ اہل اسلام کی ایک بہت بڑی تعداد کا نقطہ نظر ہے۔ آئیے اس حوالے سے کہ حضرت حوا علیہ السلام کی تخلیق کیسے ہوئی مکتب اہل بیت کے نقطہ نظر کو ڈسکس کرتے ہیں۔ یاد رکھیے مکتب اہل بیت کے تمام مفسرین اور علماء کے نزدیک یہ بات متفق علیہ ہے کہ حضرت حوا علیہ السلام کی تخلیق حضرت آدم علیہ السلام کی بچی ہوئی مٹی سے ہوئی، اور یہ علماء کے اپنے ذاتی خیالات نہیں بلکہ اس حوالے سے علماء کرام نے ائمہ اہل بیت علیہم السلام کے باقاعدہ طور پر فرامین ریفرنس اور حوالہ کے طور پر تحریر کیے ہیں۔ اس حوالے سے میں تمام علماء نہیں بلکہ پاکستان کے وہ منفرد عالم دین کہ جو مکتب اہل بیت کے وہ پہلے عالم دین ہیں کہ جنہوں نے اردو زبان میں تفسیر قرآن تحریر فرمائی، اور یہ پاکستان کی تاریخ کی پہلی تفسیر ہے کہ جسے امامیہ مکتب کی طرف سے تحریر کیا گیا، اور اس کے تحریر کرنے والے علامہ حسین بخت جاڑہ مرحوم ہیں۔ علامہ حسین بخت جاڑہ مرحوم اپنی تفسیر انوار النجف سورہ نساء کی اسی پہلی آیت کی تفسیر کے ضمن میں، اور ساتھ میں یہ بھی عرض کرتا چلوں جو کتاب اس وقت میرے سامنے موجود ہے وہ انوار النجف کے ابتدائی ایڈیشنز میں سے ہے، اور اس حوالے سے اس کی جلد چوتھی بنتی ہے، یعنی جلد چہاروں۔ اس جلد چہارم کے صفحہ نمبر 105 پہ علامہ حسین بخت جاڑہ مرحوم نے اسی آیت کی تفسیر میں تحریر فرمایا ہے کہ انہوں نے عنوان قائم کیا حضرت حوا علیہ السلام کی پیدائش، اور اس کے تحت وہ تحریر فرماتے ہیں کہ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا۔ اس آیت سے استدلال کرتے ہوئے عام لوگوں میں یہ مشہور ہے کہ حضرت حوا حضرت آدم کی بائیں جانب کی پسلی سے پیدا ہوئی تھی، لیکن اس کے متعلق تفسیر کبیر رازی میں ابو مسلم اصفہانی نے اس کی تحقیق یہ بیان کی ہے کہ منہا سے مراد من جنسہا ہے، اور اس کے استشہاد میں متعدد آیات قرآنیہ موجود ہیں۔ چنانچہ فرماتا ہے جعل لکم من انفسکم ازواجا۔ اب یہ آیت جو ہے یہ تمام مردوں کے بارے میں ہے کہ جس میں اللہ فرماتا ہے کہ اس نے بنائی تمہارے نفسوں سے تمہاری بیویاں۔ تو اب اس کا معنی قطعی طور پر یہ نہیں ہے میری بیوی، آپ کی بیوی، ہم سب کی بیویاں ہمارے ہی حصے سے یا ہمارے ہی بدن سے یا ہمارے ہی جسم سے تخلیق ہوئی ہیں، نہ، یہاں پر ہرگز یہ مراد نہیں لیا جائے گا، بلکہ یہاں پر من جو ہے وہ صرف جنس بیان کرنے کے لیے ہے کہ جو ہماری جنس ہے تو اسی ہماری جنس سے ہی اللہ نے ہماری بیوی کو پیدا کیا ہے۔ سیم اسی طرح وہاں پر بھی یہی کہا جائے گا کہ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا، کہ جو آدم کی جنس سی، آدم کی جنس سے ہی اللہ نے اس کی بیوی یعنی جناب
اما حوا کو پیدا کیا۔ یہ بات یہاں پر تمام ہوئی۔ ایک اور دلیل یہ پیش کی جاتی ہے کہ جب اللہ فرما رہا ہے کہ ہم نے تمہیں نفس واحدہ سے پیدا کیا، تو اب ظاہر ہے پھر حضرت حوا کی تخلیق حضرت آدم سے ہی ہوئی۔ یاد رکھیے اس شبہے کا جواب یہ ہے کہ یہاں پر یہ جو اللہ نے کہا ہے کہ نفس واحدہ سے پیدا کیا، تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ نفس جس سے تخلیق بشریت کا آغاز ہوا وہ حضرت آدم علیہ السلام ہی ہیں۔ لیکن اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ اللہ نے حوا کو حضرت آدم علیہ السلام کی پسلی سے ہی پیدا کیا یا جسم کے کسی حصے سے ہی پیدا ہوا۔ بلا شک و شبہ نفس واحدہ سے مراد حضرت آدم علیہ السلام ہے، اور تاریخ بشریت کی وہ پہلی مثال ہے کہ جس سے بشریت کا آغاز ہوا۔ لیکن اس سے یہ باہر کا ثابت نہیں ہوگا کہ حضرت حوا ان کے بدن کا حصہ تھی جس سے ان کی تخلیق ہوئی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ جو اللہ آدم علیہ السلام کو مٹی سے خلق کر سکتا ہے، وہ اللہ جو ہے وہ حضرت حوا کی تخلیق بھی الگ سے کر سکتا ہے۔ اس حوالے سے نعوذ باللہ من ذالک اللہ کے کوئی ہاتھ بندھے ہوئے نہیں ہے کہ وہ مجبور ہے کہ وہ حوا کی تخلیق اما حوا کی تخلیق آدم علیہ السلام کے ہی ایک حصے سے کرے اور ان دونوں کے درمیان کل اور جز کی نسبت قائم کر دے۔ ایسا نہیں ہو سکتا۔ اور اگر ان کے درمیان کل اور جز کی نسبت بن جائے گی تو پھر حوا جو ہیں وہ جزو آدم قرار پائیں گی، اور جو جز ہوا کرتے ہیں پھر ان کے درمیان زوجیت کا تعلق نہیں ہوا کرتا۔ علامہ حسین بخش جاڑا مرحوم نے یہاں پر کچھ روایات جو ہیں وہ بیان کی ہیں۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا جبکہ زرارہ نے سوال کیا کہ لوگوں کا خیال ہے کہ خدا نے حضرت حوا کو حضرت آدم علیہ السلام کی بائیں پسلی سے خلق فرمایا، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا سبحان اللہ، کیا خدا میں قدرت نہ تھی کہ حضرت حوا کو حضرت آدم کی پسلی کے علاوہ الگ مادہ سے خلق فرماتا؟ جو لوگ یہ کہتے ہیں وہ دشمنان اسلام کو یہ کہنے کا موقع دیتے ہیں کہ آدم کا نکاح اپنی جزو سے تھا، پس خدا ہی ہمارے اور ان کے درمیان فیصلہ کرے گا۔ حقیقت یہ ہے کہ خدا نے جب آدم کو مٹی سے پیدا کیا اور فرشتوں سے اس کا سجدہ کروایا، پس اس پر نیند کو غالب کیا اور پھر حوا علیہ السلام کو علیحدہ خلق فرمایا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام پیدا ہوئے اور حوا کو اپنے پاس بیٹھے ہوئے دیکھا تو پوچھا کہ تو کون ہے؟ تو حوا علیہ السلام نے جواب دیا میں مخلوق خدا ہوں اور مجھے بھی اس نے پیدا کیا ہے۔ پس خدا نے ان دونوں میں رشتہ نکاح قائم فرمایا۔ علامہ حسین بخش جاڑا نے ایک اور روایت لکھی ہے کہ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے منقول ہے، آپ سے سوال کیا گیا کہ خدا نے حوا کو کس چیز سے خلق فرمایا؟ آپ نے فرمایا اس بارے میں لوگ کیا کہتے ہیں؟ تو راوی کہتا ہے میں نے کہا لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کی بائیں پسلی سے پیدا ہوئی۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا وہ جھوٹ کہتے ہیں، کیا خدا عاجز تھا کہ بغیر پسلی کے اس کو کسی چیز سے پیدا کرتا؟ پھر فرمایا مجھے اپنے آبائے طاہرین علیہم السلام سے خبر پہنچی ہے کہ جناب رسول خدا نے فرمایا کہ خدا نے حضرت آدم کو مٹی سے خلق فرمایا اور اس سے جو مٹی بچی اس سے حضرت حوا کو پیدا کیا۔ یہاں پر یہ مختصر سی گفتگو تمام ہوئی۔ امید کرتا ہوں کہ یہ مختصر سی ویڈیو حضرت حوا علیہ السلام کی تخلیق کے حوالے سے آپ کے لیے انتہائی مفید ثابت ہوگی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔